والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو کوئی بھی ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس میں اللہ رب العزت نے عموم کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت، امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی رنگ نسل سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس کی قوم یا وطن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لمن خاف، ہر اس کے لیے کہ جو ڈر گیا، کس چیز سے ڈر گیا؟ مقام ربی، مقام جو ہے یہ کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی مصدر بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو گویا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، یا اسی طرح سے کھڑے ہونے کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے، ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس وقت سے ڈر گیا جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا اس مقام سے اور اس جگہ کے تصور سے کانپ گیا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جس جگہ پر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ مقام ربی، ڈر گیا، خوف پیدا کر لیا، جس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا۔ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ مقام ربی میں پھر دو تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کھڑا ہونا، مقام، کون کھڑا ہوگا؟ یہ بندہ کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے، مقام ربی۔ اگر یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو تصور کیا جائے، اس مفہوم کو، تو پھر مقام ربی یہ جو اضافت ہے نا، اضافت پھر اپنے مفعول کی طرف ہو جائے گی۔ کلمہ رب جو ہے یہاں پر پھر جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ کھڑا ہونے والا بندہ ہے، جس کے سامنے کھڑا ہوگا، جس کے سامنے حاضر ہوگا، وہ اس کا رب ہے، رب تعالی ہے۔ اور یہ مفہوم قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اسی طرح سے دوسرے مقامات پر بھی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے مقام الرب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قیام ہے اپنی مخلوق پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قیام ہے اپنے بندوں پر، وہ نگران ہے، اور وہ بندوں کے اعمال، بندوں کی ذوات، بندوں کی ہر فعل، ہر چیز پر وہ قائم ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ نگران ہے، اس کی مراقبت میں ہے، اس کے محاسبے سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، نہ اس کے علم سے، نہ اس کی رؤیت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ فرمایا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کوئی بھی اس اللہ رب العزت کی مانند الہ نہیں ہو سکتا جو ہر نفس پر قائم ہے، اس کے اس تمام عمل پر جو وہ کرتا ہے، جو اس نے کمایا اس پر وہ قائم ہے، نگران ہے۔ یہ مفہوم بھی درست ہے۔ تو اب بندے کا جو خوف ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے، اس میں یہ تمام مفاہیم آ جاتے ہیں کہ اس کو یہاں تو خوف ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ وقت کب آنا ہے؟ قیامت کے روز۔
یا اس کو یہ خوف ہے کہ اس کا رب تو اس پر ہر وقت نگران ہے ہی اور اس کے اعمال سے واقف ہے، اس کا خوف ہے۔ ایک خوف کی جو اصل ہے وہ دنیا کا خوف ہے، دنیا میں انسان کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، وہ اس خوف کی ہوتی ہے مسلسل، اور ایک اس کو وہ خوف ہے جو قیامت کے روز ہے، یوم الآخرہ، کہ وہاں پر یہ معاملہ پیش ہوگا، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے، اس کی دو بڑی بڑی قسمیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت اپنے مجرموں کو ختم کرنے کے بعد اپنے بندوں کو جو انعامات دیتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے۔ خوف المقام اور خوف الوعید دو طرح کا خوف ذکر ہے، قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، خوف المقام اور خوف الوعید۔ خوف المقام تو یہ آپ نے یہاں بھی سن لیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور خوف الوعید بھی اس آیت میں آ گیا۔ ایک اور آیت میں بھی خوف الوعید کا ذکر موجود ہے، فرمایا کہ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ، فرمایا کہ یہ جو اہل جہنم ہیں ان کے اوپر بھی جو اوڑھتے ہوں گے، ان کی جو چادر ہے وہ آگ کی ہوگی اور ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ، فرمایا یہ وہ تخویف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کا ڈرانا ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، یہ خوف الوعید ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کے روبرو حاضر ہونا، اس کی عدالت میں حاضر ہونا، جواب دہ ہونا، یہ خوف ہے، خوف المقام، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وعید ہے اس کا خوف ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ بہت بڑی منزل ہے، اہل ایمان کی منازل میں سے ایک عظیم منزل ہے، وہ منزل جو دنیا کے سفر میں جو ان کے ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے، یعنی جنت کی منزل، اور یہ سفر ان کا دنیا کی زندگی کا جاری رہتا ہے۔ تو اس سفر میں جو راستے کی ایک بہت بڑی روشنی ہے اہل ایمان کے ساتھ، جو نور ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کی مثال آپ نے دی ہے، اور کیا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت مثال ہے صاحب جوامع الکلم کی۔ فرمایا جس طرح سے کوئی لشکر کسی قوم پر حملہ آور ہونے والا ہوتا ہے، اور اس قوم میں جو بیدار شخص ہے جس کو اندازہ ہے کہ حملہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من خاف ادلج، وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نکل جاتا ہے، رات کے پہلے حصے میں نکل جاتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن ادلج بلغ المنزل، جو پہلے حصے میں نکل گیا وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اور فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، آگاہ رہو کہ اللہ کا جو سودا ہے نا، جو سامان تجارت ہے، وہ بڑا مہنگا ہے، اس کی قیمت معمولی چیزوں سے لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور آگاہ رہو کہ اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں، خوف اور خشیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ مومنوں کا جو بہت بڑا ایک دنیا کے اس سفر میں جو اللہ کی طرف ان کا مسلسل سفر ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، ان کا زیور ہے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں،
ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ اللہم انی قد کنت اخافک وانا اليوم ارجوک، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا کی زندگی میں ڈرا کرتا تھا، تیرے خوف میں زندگی گزارتا تھا، اور آج جب میری موت کا وقت قریب ہے تو میں تجھ پر امید رکھتا ہوں۔ خوف اور رجا دو کیفیات ہیں، خوف اور رجا، ان کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو خوف کے پہلو کو، جانب کو غالب رکھنا چاہیے، اور جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو، اس کو اندازہ ہو، تو پھر اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اس وقت مایوسی شیطان کے دروازے کھول دیتی ہے، شیطان کا راستہ آسان کر دیتی ہے، اور اللہ سے امید وہی رکھتا ہے اپنی موت کے قرب میں جس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے اپنی تنہائی میں کیا ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں نے جمع کیا ہوا ہے، میرے خفیہ اعمال میں سے آج ایسا ہے کچھ کہ اللہ سے امید ہے جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ سے اس کی بنا پر اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے پھر دنیا میں جب انسان معصیت میں گرفتار ہونے کے خدشے میں ہو کہ وہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اس سے گناہ ہو سکتا ہے، شہوت سے مغلوب ہوا چاہتا ہے، تو وہاں پر خوف کی جانب کو غالب کرنا چاہیے، اور جب کبھی سستی ہو اللہ کی اطاعت میں اور دل نہ کرے نوافل میں خصوصاً، تو وہاں پر اللہ کی جو محبت ہے اور اللہ کے جو عظیم اجر ہے اس کی امید کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا باعث بن جاتی ہے، ترغیب بن جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الخوف من اللہ، کچھ تھوڑا سا اس پر بیان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ سب کی سب اسی تصور کے گرد گھومتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو نہیں ہیں، باق و چار ہیں، اس لیے کہ ابھی دو کی جب صفات بیان ہوں گی پھر اس کے بعد دو اور آ جائیں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا دو اور بھی ہیں، چار۔ کچھ نے کہا کہ یہ دو جس کے لیے ہیں وہ الگ لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے، اور دوسرے جو دو ہیں وہ دوسروں کے لیے ہوں گے، لیکن ہمیں راجح یہ معلوم ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم، قرآن کے ظاہر سے انشاءاللہ اس کے دلائل بھی اسی قرآن میں سے دیں گے، ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو باغ کن کے لیے ہیں؟ لمن خاف مقام ربہ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں وہ بیان نہیں فرمایا، ذکر انہی کا چل رہا ہے، انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اور پھر یہ تمام کا تمام جو بیان ہو رہا ہے یہ رحمان کی نعمتیں، رحمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ رحمان کا تعارف ہے، سورۃ الرحمن، معرفت الرحمن من سورۃ الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، رحمان کی معرفت سورۃ الرحمن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس سورت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی رحمت ہی رحمت کو بیان کرتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو، اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تکرار کے ساتھ بار بار آتا ہے، 31 بار اس کا ذکر ہے۔ کچھ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تکرار ہر جگہ پر بے محل ہوتی ہے، ہر جگہ پر وہ ہے بے فائدہ ہوتی ہے اور بلاغت کے خلاف ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ تکرار جہاں بے فائدہ ہو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاغت کے خلاف ہے، لیکن جہاں پر تکرار کا عظیم فائدہ ہو اور ہر نعمت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کے انوکھے پن کی بنا پر اس میں غور کرنے کی دعوت دے اور اپنی مخلوق کو پر اپنا احسان جتلائیں اور اپنا تعارف اس نعمت کے ذریعے کروائیں۔ رحمان، وہ رحمان کا جس کا یہ کفار انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مر رحمان، رحمان کون ہے؟ فرمایا یہ ہے وہ رحمان، اور وہ رحمان کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رحمان ہے تو قرآن اس نے نازل نہیں کیا ہے، یہ تو کہیں سے لکھوا کر لاتا ہے، یا شاعر ہے والعیاذ باللہ، یا اساطیر الاولین ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ وہی رحمان ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں تکرار کے ساتھ پھر اس کی نعمتوں کا ذکر ہے،
اور ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نعمت کا اور اسی عظمت کا اور رحمان کی اسی معرفت کا اعادہ کرواتی ہے، انسان کے ذہن میں وہ علم تازہ ہوتا ہے۔ الخوف من اللہ، کیا چیز ہے یہ خوف؟ یہ خوف علم ہے۔ کفا بخشیت اللہ علما، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کا خوف آ گیا، جس کے اندر اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو گیا، اس کے علم کے لیے کافی ہے۔ اور ان کا یہ قول جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کی ہی تفسیر ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اسی میں ہے، خوف اسی میں ہے جو عالم ہے، جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، وہ عالم بن گیا۔ وہ عالم اللہ کے قرآن کی روح سے وہ عالم ہے۔ دنیا اس کو عالم مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار کیا ہے؟ کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، اپنے حبیب کو فرمایا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ کی رسالت کے منصب کو اور اللہ کے رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو تو وہی پورا کرتا ہے، اور وہی اس علم رسالت کو آگے پہنچاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں ہے۔ یہ ہے معرفت الرحمن کا بہت اہم جز، اللہ کا خوف۔ اور یہ خوف یہ نہیں ہے کہ بس انسان گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اپنی بھرپور محنت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر بھی ان کے دل ڈر سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو اما عائشہ فرمانے لگیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ فقلت، تو میں نے کہا اہم الذین یشربون الخمر ویزنون ویسرقون، اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، جو شراب پیتے ہیں، مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن شراب پی، زنا کیا، چوری کی، یہ وہ بندے لگتے ہیں جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو خوف کی تفسیر سمجھا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یہ وہ لگتے ہیں ڈرنے والے جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ان کے لقب بھی جنتیوں کے القاب سے آتے تھے۔ صدیق کس کا دیا ہوا لقب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو وہ اسی لقب سے پھر ان کی بیٹی بھی آگے۔ اور اسی سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، حضرت حنظلہ، مشہور واقعہ ہے نا، کتب میں آتا ہے، غسیل الملائکہ، جن کو اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا تھا، اور ان کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ میرے پاس تھے، شادی کی پہلی رات تھی، اٹھ کر چلے گئے جہاد کے لیے اور غسل نہیں کر سکے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک رات کی برکت سے ان کی شہادت کے بعد ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور اس کو ابن الغسیل کہا جاتا تھا، کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا یہ اس کا بیٹا ہے۔ ان کے نام بھی ایسے ہوتے تھے، اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے جو نام اور القاب، سبحان اللہ، کیا سعادت ہے صحابہ کرام کی، کیا عظمت ہے۔ تو بہرحال تو کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کے اعمال کو رد نہ کر دے۔ یہ خوف ہے، یہ بھی خوف ہے۔ کیا خوف؟ کہ اللہ قبول ہی نہ کرے، اسے کوئی مجبوری ہے قبول کرنا، یا کسی کا عمل اس قابل ہے کہ وہ قبول کر لے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میرا عمل اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہر صورت کرے گا، کون کہہ سکتا ہے؟ اس کے دل میں
100% اخلاص تھا وہ عمل کرتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جو میرے شریک بناتے ہو میں ان شریکوں میں سب سے زیادہ غنی ہوں. 99 حصے اگر تم مجھے دیتے ہو، ایک حصہ میرے شریک کو دیتے ہو کسی عمل میں، مجھے سارا ہی نہیں چاہیے، لے جاؤ. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. جس کے عمل کو اس کے لیے یہ ضمانت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ وہ ہیں لوگ اللہ کے بندے انبیاء جو نیکیوں میں رغبت کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اور ہمیں پکارتے ہیں خوف سے، رغبت سے. اور اسی طرح سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث قدسی فرمایا یقول اللہ عز وجل وعزتی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، ولا اجمع له امنین، نہ اس پر 2 امن اکٹھے کروں گا، یعنی دونوں امن ایک بندے کو مل جائیں یا دونوں خوف مل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک خوف ملے گا اور ایک ہی امن ملے گا. فرمایا اذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ، اگر دنیا میں وہ مجھ سے امن میں رہا کہ دیکھی جائے گی اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے. نہ اس نے خوف المقام کیا، نہ خوف الوعید کیا، نہ خوف المقام بین یدی اللہ، نہ خوف الوعید، کچھ بھی نہیں کیا، امن میں رہا. فرمایا کہ میں اس کو قیامت کے روز ڈراؤں گا، خوف دوں گا. اور اللہ کا خوف کیا ہوگا اس کا تصور بھی کرنا محال. اور فرمایا وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں قیامت کے روز اس کو امن دے دوں. سبحان اللہ. اب یہ فیصلہ اور انتخاب ہمارا ہے. ہمیں دنیا میں اللہ کی وعید سے اور اللہ کے سامنے قیام سے امن میں آ جانا چاہیے انہیں. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں دنیا میں مکمل طور پر اپنی ذات سے امن میں آنے سے ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے مکر سے امن میں آ گئے ہیں؟ اللہ کا مکر ہے. اللہ فرماتا ہے میں مکر میں ڈالتا ہوں. تم نافرمانی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، اللہ سے ضد لگاتے ہو، اللہ تمہیں نوازتا ہے، دنیاوی نعمتیں اور بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر، اگر میں غلط ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں ہی ملتی، مجھے یہ شہرت ملتی، لوگوں میں یہ قبولیت ملتی. شریعت کے میزان میں نہیں دیکھتا ہے، لوگوں کے میزان میں دیکھتا ہے. افامنوا مکر اللہ، فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے امن میں آ گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یاد رکھو اللہ کے مکر سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارے میں جانے والا. اللہ کا مکر والعیاذ باللہ من ذلک. فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ. الخوف من اللہ. اس شخص کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے جو بالکل جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری میت کو جلا کر راکھ بنا دینا، کچھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو دریا میں بہا دینا. اس طریقے سے جب اس کے ساتھ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، اس کے تمام ان اجزاء کو، اور دوبارہ اس کو تخلیق فرمایا. جب وہ کھڑا ہوا تو اس سے پوچھا ما حملک، کیوں بھائی کیوں کیا تھا ایسا؟ تو اس نے کہا، اب وہ اللہ کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ تو دل کی حالت بھی جانتا ہے. تو اپنے دل کی بات جو اس کے باطن میں تھی اور جو سچ تھی وہ اس نے بتایا. کہنے لگا، اللہ سے کہتا ہے کہ مخافتک یا اللہ، اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا، تیرا خوف آ گیا تھا. فتلقاہ برحمتی، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں گے. تو میرے بھائیوں یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. دنیا میں اللہ جس کو عطا فرما دے، لیکن علم کے ساتھ، علم کے بغیر خوف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مایوسی، یأسیت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کون سا خوف ہے جو اللہ کے سوا مخلوق کا خوف جو جائز ہے.
ایک تو اللہ کا خوف ہے نا، وہ تو واجب ہے ہر مسلمان پر، علم صحیح کے مطابق واجب ہے، اللہ کی شان کے مطابق واجب ہے، جیسا کہ شریعت نے بتایا اس طرح ہی واجب ہے۔ لیکن ایک مخلوق سے خوف بھی ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جو جائز ہے۔ وہ جائز کی حد سن لیں، پھر مسئلہ انشاءاللہ کسی حد تک واضح ہو جائے گا۔ ایک طبعی خوف ہے، فطری، جانوروں کا خوف ہے، سانپ کا خوف ہے، کوئی کتا پیچھے لگ گیا ہے، اس کتے کے کاٹنے کا خوف ہے، کلب العقور ہو سکتا ہے نا۔ انسانوں کا دشمن کا خوف ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بادشاہ کے جو کرندے تھے ان کے خوف سے وہاں سے نکل بھاگے۔ طبعی فطری خوف۔ لیکن اگر یہ طبعی خوف اپنی حد سے نکل کر آگے بڑھ جائے اور خالق سے جو خوف کرنا چاہیے اس حد میں داخل ہو جائے، پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ مخلوق کے بس میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، بس جو فطری طبعی چیز ہے، اس کے سوا یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے خطاب فرمایا، جو پہلا خطاب ہے وہ ان سے ہے۔ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان تمہیں اپنے اولیاء سے ڈرائے گا، شیطان تمہیں ڈرائے گا، خوف زدہ کرے گا اپنے دوستوں کے ذریعے۔ تم نے ان سے نہیں ڈرنا ہے، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خوف کی جو طبعی حدود ہے اس سے باہر خوف جائز نہیں ہے۔ ایسا خوف جس کی کوئی فطری طبعی یا شرعی وجہ نہیں ہے، وہم ہے، مثلا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، جوتی لٹکائی ہوئی ہے گاڑی کے پیچھے، خوف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شرک کی قبیل میں داخل ہو جائے گا۔ کسی انسان سے ایسا خوف کرنا کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اگر یہ راضی نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ طبعی خوف، فطری خوف اللہ کے انبیاء بھی یہ رکھتے تھے، اور اس لیے اپنا بچاؤ بھی کرتے تھے، اسباب اختیار کرتے تھے۔ لیکن طبعی فطری خوف کے علاوہ جو خوف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اس لیے کہ عبادت کے اہم ترین ارکان میں سے کیا چیز ہے؟ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اس کی تعظیم۔ وہ خوف جو محبت کے بغیر ہو وہ خوف صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہے اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا خارجیوں کا، خارجیت۔ ان میں اللہ کا خوف تو بڑا تھا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے محبت ان تصورات سے وہ عاری تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بس جس نے گناہ کبیرہ کر لیا وہ جہنمی بن گیا، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کی صفت رحمت اور محبت کو جانا ہی نہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک بہت علمی چیز ہے، اس کی علمی حیثیت ہے، اپنے تصورات کو، اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرنا۔ کچھ تفصیل کی ہے اس لیے کہ یہ اہم چیز ہے، اس کی بنیاد پر نعمتیں ملنے والی ہیں نا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ملنی ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے، تو کچھ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ خوف کیا ہے۔ پھر خوف المقام، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوف عموماً انسان کو معصیت سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب انسان کبھی ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر قرآن کریم کی اسلوب اور عربی کو دیکھا جائے جس میں قرآن نازل ہوا تو بالکل کچھ کا کچھ مفہوم اور عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کو اپنی زبان میں ہم ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں الفاظ نہیں ملتے، کسی بھی زبان میں نہیں ملتے۔ دیکھیے یہ جن 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 جیم نون نون، یہ جو اصل ہے، یہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا یا چھپا دینا، وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ اسی سے ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، قرآن میں آتا ہے کہ جب رات نے اس کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیا،
جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے، ان منافقین نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا لیا. جنہ، یہ جنہ بھی ہے، جنہ بھی ہے، اور جنہ، تینوں الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. جنہ فعلا کا وزن ہے، عربی میں یہ جو وزن آتا ہے نا، اسی روٹ سیم ہے. روٹ کیا ہے؟ جیم نون نون، مادہ وہی ہے لیکن وزن ہے فعلا. جنہ، یہ جو وزن ہے یہ آتا ہے ایک مخصوص مقدار کے لیے. لقمہ ہے، لقمہ جو آپ توڑتے ہیں اور مخصوص مقدار اس کی ہوتی ہے جو کھایا جاتا ہے، ایک وقت میں نوالا ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے. جنہ وہ مخصوص قسم کا ہتھیار ہے جو آپ کے قد کے مطابق ہوتا ہے، جو آپ کے لیے ڈھال بنتا ہے ایک دشمن کے حملے کے مقابلے میں. اتخذوا ایمانہم جنہ. جنہ کیا ہے؟ جنہ کا جو وزن ہے اسی مادے سے، یہ وزن آتا ہے کسی نوع کے لیے، کسی خاص کیفیت یا نوع کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جلست جلسۃ العالم، کہ میں بیٹھا عالم کے انداز میں بیٹھنا، جیسے کہ عالم بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھا، ایک خاص کیفیت میں. خلقہ بولتے ہیں نا، خلقہ، خلقت، تو مخصوص تخلیق ہوتی ہے، مخصوص جو کسی کی تخلیق جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. تو جنہ کا مطلب ہے جنون. جنون جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے. جنہ جنون کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ خاص قسم کا چھپانا ہے جو عقل کے چھپائے جانے پر بولا جاتا ہے. یہ جو ستر ہے، تستر یا ستر، یہ وہ چھپانا ہے جو عقل کے چھپائے جانے پر یا عقل کے چھپ جانے پر آتا ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. تو اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون نہیں ہے. ما بصاحبہم من جنہ، جنہ. اب آ جائیے جنت پر. جنہ کیا ہے؟ یہ فعلا ہے، یہ ہوتا ہے جلسہ. جلسہ تھا نا، خاص کیفیت میں بیٹھنا. جلسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار بیٹھ کر اٹھ جانا، ایک بار. الفعل للمرہ، ایک بار، کوئی یک بارگی ایک کام ہو جانا بس. تو جنہ کیا ہے؟ اب دو آپ کے سامنے معنی آ رہے ہیں. ایک اس کے مادے کا مطلب ہے چھپائے جانے کے مفہوم میں، دوسرا وزن ہے فعلا کا. جنہ یک بارگی کسی کام کا ہونا، ٹھیک ہے، ایک بار ہونا. تو کیا مطلب ہے؟ جنہ سے مراد پھر وہ باغ ہے جو اس انداز سے پھلوں کی کثرت اور پھولوں اور درختوں اور اشجار اور اغصان اور ٹہنیوں کی کثرت سے اتنا معمور ہے کہ گویا وہ چھپ گیا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ چھپایا جانا اس طرح سے ہے کہ گویا ایک بار یک بارگی اس پر چادر بچھا دی گئی ہو. سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پورے کے پورے باغ میں ایک بار اس کو چھپا دیا گیا ہے، اور وہ ایک چادر کے بنے ایک بار چھپا کر اس کو جنت کی شکل میں ظاہر کیا گیا. سمجھ گئے ہیں بات؟ تو یہ کیفیت اب آپ باغ کہہ لیں، بستان کہہ لیں، وہ تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرنا جو اس جنت میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت یہ دنیا کا باغ نہیں ہے کہ دنیا سے تشبیہ دی جائے. دنیاوی باغ ہوتے ہیں، جنت کو جنت کہتے ہی اس لیے ہیں. اور جنت اسی باغ کو کہتے ہیں جو کثیر الاشجار، کثیر الثمار، بے تحاشا اس کے اندر خصوصاً اس کی ٹہنیاں اور درخت اتنے گھنے ہیں کہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر، جو کچھ بھی ہے وہ چھپا ہوا، ایک دبیس چادر کی طرح لپٹا ہوا ہے سب اس کے اندر. سبحان اللہ. فرمایا 2 جنتیں دینی ہیں میں نے اس کو جو کوئی بھی مجھ سے ڈر گیا، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. 2 جنتیں ملنی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں باغات میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، بإذن اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. چشمہ جب زمین سے پھوٹتا ہے تو بسا اوقات اس کا پانی بہت زیادہ نہیں ہوتا، کثیر نہیں ہوتا، معمولی ہوتا ہے، تو زمین کی سطح پر کچھ دور تک وہ چلتا ہے، پھر
اس کے بعد نہیں. لیکن یہ جو بہہ رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اتنا پانی ہے کہ پھوٹنے کے بعد نہروں کی شکل میں بہہ رہا ہے، اور دونوں باغ کے اندر یہ دو نہریں موجود ہیں، اور اس کے نام علماء نے پھر قرآن کریم سے مختلف سلسبیل اور تسنیم اور مختلف نام انہوں نے بیان کیے. بارہا فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، تجریان دونوں بہہ رہے ہیں، دونوں کا پانی اتنا کثیر ہے کہ وہ جاری پانی ہے، جاری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان جبریل حین رکب زمزم بعقبہ جعلت ام اسماعیل تجمع البطحاء، کہ جب جبریل امین نے اپنے ایڑی سے رگڑا تو اس وقت ام اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، جو اپنے بچے کی پیاس کی شدت سے پریشان تھیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی یہاں سے ایڑی سے رگڑا جبریل نے تو پانی جاری ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پر فوراً ایک چھوٹا سا احاطہ بنا دیا، کنکریوں کے ساتھ اس کو بند کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، لو ترکتها كانت عینا معینا، اگر وہ چھوڑ دیتی اس کو، اگر اس طرح سے احاطہ نہ کرتی تو پھر یہ ایک جاری چشمہ ہوتا زمزم، ایک کنواں نہ ہوتا جیسے آج کنویں سے پانی نکالا جاتا، بلکہ روئے زمین کے اوپر بہہ رہا ہوتا کثیر. ٹھیک ہے، تو یہ جنت کے جو دونوں چشمے ہیں یہ دونوں بہہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا، معذرت اس سے پہلے ایک آیت چھوڑ گیا میں. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ سے پہلے ایک آیت تھی ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے بعد اگلی آیت ہے ذواتا افنان. دو چشموں کے بیان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باغات کی مزید کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا یہ دونوں باغ ذواتا، یہ دونوں باغ جو ہیں یہ کثیر ٹہنیوں اور مختلف النوع اشجار اور ثمار اور پھلوں والے ہیں. اب پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اس کو مختصر ترجمے کے ساتھ کیسے بیان کیا جائے. ترجمہ میں کیا لکھا ہوگا؟ دونوں باغ کثیر ٹہنیوں والے ہیں، دونوں باغ بہت ہی شاخوں والے ہیں، دونوں باغ، اسی انداز میں پھر ترجمہ ہوگا. لیکن افنان بولا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. افنان یہ فنن کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مادہ فن بھی ہو سکتا ہے. فا نون نون، فنن جیسے سبب صفت ہے. فنن کہتے ہیں ٹہنی کو، افنان اس کی جمع، اور فن بولتے ہیں نو، کہتے ہیں نا آپ کو اس فن میں ہے، اس فن میں، فنون اس کی جمع فنون آتی ہے، یعنی مختلف قسمیں، مختلف اقسام. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو ٹہنی کے معنی میں لیا جائے تو مراد ہوگی ایسے باغ جن کی ٹہنیاں، شاخیں، ڈالیاں کثیر ہیں. اور صرف ڈالیاں بولنا مراد نہیں ہے کہ باغ میں تو ہوتی ہیں ڈالیاں، جب درختوں آ گئے پیچھے جنتان، مراد یہ ہے کہ ان پر پھل اور پھول بھی بے تحاشا ہیں، کثیر ہیں، یہ مراد ہے. افنان میں نکرہ ہے اور اس میں عظمت ہے اس پہلو سے، تو یہ مراد ہے. اگر اس کو فن سے لیا جائے، فا نون نون، نون پہ شد ہے، اگر اس سے مانا جائے اور دونوں سے مراد ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو مراد ہوگا کہ ایسے دو باغات ہیں جن کے اندر پھولوں اور پھلوں کی انواع و اقسام کثیر ہیں، بے شمار قسمیں ہیں. سبحان اللہ، یعنی ان کے اشجار کی ٹہنیاں بھی کثیر ہیں اور ان کے اندر پھولوں اور پھلوں کی جو قسمیں ہیں وہ بھی کثیر ہیں. ذواتا افنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر پانی کا ذکر ہے. فیہما عینان تجریان. ابھی جنتی جنت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اب اس کے کھانے پینے کے بارے میں ذکر نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ابھی تو صرف اس کے حسن کی بات ہو رہی ہے. جو باغ میں داخل ہونے والا ہے، کھانے پینے کی تو بات بعد میں ہے نا، کہ وہ ایک الگ لذت ہے. جو اس کو دیکھنے کی، نظر کی لذت مل رہی ہے وہی سبحان اللہ بیان سے باہر ہے. فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربکما تکذبان. فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان. فرمایا ان دونوں باغات میں، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، ہر پھل کی
اور پھل کیسے ہیں جنت کے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی آنکھ، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. لا عین رأت ما لا عین رأت ولا اذن قد سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی کے تصور میں آیا ہے. فرمایا کہ جب کبھی ان کو کوئی رزق دیا جائے گا جنت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور اس سے ملتا جلتا رزق ان کو دیا جائے گا. کچھ نے تفسیر کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے جو پھل ہے نا، دنیا کے جو رزق ہے انواع و اقسام کے، اس سے ملتا جلتا، لیکن یہ تفسیر مرجوح ہے. صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنت میں جب کبھی ان کو کوئی پھل، کوئی رزق دیا جائے گا تو وہ اس کو کھائیں گے، اس میں اس کی خوشبو، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، وہ ایک ان کو اس کو محسوس کریں گے. اس کے بعد جب ان کو دوبارہ کوئی جن سے پھل دی جائے گی، انواع تو بے تحاشا ہے نا، ذوات افنان، وہ اس سے ملتی جلتی ہوگی، تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ تو وہی پہلے سے ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے لیکن ذائقہ، خوشبو بالکل فرق ہو. سبحان اللہ. جنت میں یہ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی جو ہے یہ نہیں چلنا ہے. پڑھتے ہیں نا اکنامکس کے اندر، کیونکہ وہاں پر جو نعمتیں ہیں ہر لمحے بدلتی رہیں گی وہ، اور جو نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد لذت ہے انسان کی، ان سے تلذذ کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑھتی رہے گی. نہ نعمتوں کی انواع و اقسام نے ختم ہونا ہے، نہ اس کی جو انجوائے کرنے کی کیپبلٹی ہے اس نے ختم ہونا، وہ بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. لا يبغون عنها حوالا، تو پھر انسان کیوں باہر آنا چاہے گا، اس سے کیوں اکتائے گا؟ اور نہ زندگی ختم ہونی ہے، موت بھی نہیں ہے. کتنی عظیم یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے لیے دوڑ لگانی چاہیے. آج دنیا میں ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، روتا ہے اور اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے. اور پھر فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آج کی اب آخری آیت ہے، آپ تھک بھی گئے ہیں. فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، علی فرش، ایسے بچھونوں پر، ایسے بستروں پر، بطائنها من استبرق، جن کا اندرونی یا نچلا جو حصہ ہے وہ دبیز اور موٹے ریشم سے بنا ہوا ہے. وَجَنَا الْجَنَّتَيْن وَجَنَا الْجَنَّتَيْن، اور دونوں باغوں کے جو پھل ہیں بالکل پکے ہوئے، توڑے جانے کے قریب، دان، وہ بالکل اس جنتیوں کے قریب جھکے ہوئے ہیں ان کے سامنے. اللہ اکبر. دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. سورہ دہر میں فرمایا کہ ذللت قطوفها تذلیلا. قطوف، اور یہاں جنا، یہ دو الفاظ ذکر ہوئے، وجنا الجنتین دان. پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو جنتی ہیں یہ اس حالت میں جنت میں ہوں گے. اب یہ جنت کے اندر ان کی کیفیت ہے نا، پہلے تو جنت کے کچھ اوصاف بیان ہوئے، اس کی نعمتوں کا، اس کی ظاہری حسن کا اور جمال کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر اب اہل جنت جو ان کے مالک ہیں نا. ولیمن، لام کس لیے ہوتا ہے؟ تملیک کے لیے. یہ مالک ہے، اس کی پراپرٹی ہے. اور جنتیں بہت ہیں، ایک جنت نہیں ہے صرف. انما ہی جنان. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. ان کی والدہ روتے ہوئی آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ اصیب حارثہ، میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ جنت میں ہے کہ نہیں. اگر تو وہ جنت میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر دیکھیے کہ میں کیا کرتی ہوں. اللہ اکبر. کس طرح سے میں اس کا ماتم کرتی ہوں. فرمایا اہو بلتی، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ اجنت واحدۃ ہی، کیا وہ ایک جنت ہے؟ انما ہی جنان، وہ تو کتنی ہی جنتیں ہیں، کتنے ہی باغ ہیں جو اللہ نے تیرے بیٹے کو دے دیے. سبحان اللہ. بہت جنتیں ہیں.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فردوس بھی ایک جنت نہیں ہے، بہت جنتیں ہیں. پھر ان سب جنتوں کو بھی جنت کہا جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. تو یہ جنتیں بہت ہیں. یہاں پر 4 جنتوں کا ذکر ہے. اب اللہ جانتا ہے یہ کون سی 4 جنتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے، ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتان من فضة آنیتهما وما فیہما. 2 جنتیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا 2 جنتیں اللہ کے پاس ایسی ہیں جو چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ چاندی ہے. ان کے درخت، ان کے تنے، ہر چیز چاندی ہی چاندی ہے. اور فرمایا وہ جنتان من ذهب آنیتهما وما فیہما. اور 2 باغات، 2 جنتیں ایسی ہیں جو سونے کی ہیں، جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کے برتن سب کچھ سونے کا ہے. فرمایا وما بین القوم. اور جو ان 4 جنتوں میں سے جو 4 جنتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، فرمایا جو ان کے جنتی اہل جنت ہوں گے، ان کے مکین ہوں گے. فرمایا وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه یوم القیامہ. فرمایا کہ یہ فی جنات عدن، فرمایا یہ جو اہل جنت ہے، ان 4 جنتوں کے جو مکین ہیں، فرمایا ان کے درمیان اور اپنے رب کے چہرہ ذوالجلال کے درمیان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چادر ہے نا کبریائی کی، صرف وہ حائل ہوگی بس. فی جنات عدن، یہ جنت عدن ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو جنت عدن فرمایا. اس لیے کچھ علماء نے کہا کہ یہاں پر جو یہ 2 جنتیں ہیں نا، ان سے مراد جنت الفردوس اور جنت عدن ہے. جنت عدن اور جنت الفردوس یہ اعلیٰ ترین جنتیں ہیں. اور اس کے بعد جو 2 جنتیں ہیں، کچھ علماء نے کہا کہ وہ جنت النعیم ہے اور جنت المأوا ہے. جنت المأوا یہ جو پہلے درجے کی جنت ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا. یہاں سے جب اوپر تک انتہا ہو گئی نا معراج کی، تو وہاں پر اس کی انتہا پر وہ درخت ہے بیری کا، عندہا جنت المأوا، اور اس کے پاس ہے جنت المأوا. فردوس کہاں ہے؟ جس پر چھت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت عدن جو ہے، جنت عدن کے جو لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے. دیکھنے میں صرف اتنا ہی حائل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ ذوالجلال پر کبریائی کی چادر ہے. جیسے اللہ اسے منکشف اسے کشف فرمائیں گے، یہ اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کی رؤیت ہو جائے گی. تو یہ متکئین علی فرش، یہ ان بچھونوں پر ہیں تکیہ لگائے ہوئے. کون تکیہ لگائے ہوئے؟ ذکر ہے اس سے پہلے کہیں؟ اس آیت سے پہلے، متکئین سے پہلے. متکئین کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بڑی شان سے. ایک بادشاہ کے اتقاء کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ لا آکل وانا متکی، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ ٹیک ہے. اس طرح سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ بھی جو دیوار کے ساتھ ہے وہ ٹیک ہے، اور یہ بھی کسی حد تک اتقاء میں آ جاتا ہے کچھ علماء کے نزدیک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وقاء ہے نا، اتقاء صرف وہ نہیں ہوتا جو اس طرح سے بیٹھا جائے اپنی، یعنی ٹانگوں کو اٹھا کر اپنے پاؤں کے وزن پر جو انسان بیٹھتا ہے، کہتے ہیں یہ اتقاء نہیں ہے. اس طرح سے کھانا کھانا عاجزی ہے، اور واقعی اس میں عجیب عاجزی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں کما یأکل العبد، جیسے ایک غلام کھاتا ہے. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تربیت ہے اپنے بندوں کی دنیا میں کہ وہ ٹیک نہ لگائیں. تو ان کو وہاں پر اللہ نے تکیے دینے ہیں اپنی کوہنی کے بل یا اپنی کمر کی ساتھ، جس طرح بھی چاہیں گے وہ. وہاں پر ان کی شان ہی ہے متکئین علی الارائک متکئین علی سرر مصفوفہ متکئین علی فرش. ان میں ذکر یہ ہے. تو ویسے فرش فراش کی جمع ہے. فراش کہتے ہیں بچھونے کو، جو بھی چیز بچھائی جائے. لیکن یہاں پر مراد قرآن کی دیگر آیات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلند و بالا تخت اور بڑے بڑے بستر ہیں عالی شان، جن پر بچھونا ہے، جن پر یہ بچھونے ہیں. فرمایا متکئین. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کون ہے ٹیک لگائے ہوئے؟ وہی پیچھے جو لمن چل رہا ہے نا، من، وہ ڈرنے والے. ادھر من میں
لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع کا آ جاتا ہے من کے اندر. وہ تمام جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نہیں بلکہ ہیں اس حالت میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، علی فرش، ایسے بچھونوں پر، بطائنہا، دیکھیں ایک بطن ہوتا ہے، ایک ظہر، ایک اندر کا حصہ، ایک باہر کا حصہ. انسان کے لباس میں بھی استر ہوتا ہے جو اندر والا حصہ ہے، اور ایک باہر کا حصہ، اس کو ابرا کہتے ہیں اردو میں، شاید اس طرح کا کوئی لفظ بولا جاتا ہے. تو ہمارا جو بچھونے ہیں، جو گدے ہیں، جو میٹریسز ہیں، ان کے اندر عموماً جو کپڑا لگاتے ہیں، یہ جو چیز بھرتے ہیں اس میں، وہ ردی قسم کی، یہ عام قسم کی چیز ہوتی ہے. کشن ہے یا تکیہ کوئی بھی ہے یا آپ کا بچھونا ہے، تو اندر والی چیز نرم ہو سکتی ہے لیکن وہ عمدہ نہیں ہوتی، بہت مہنگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کو نظر تو نہیں آنا ہے، تو اس لیے اس کو چھپاتا ہے انسان، بس اس میں اپنے آرام کا کچھ خیال کر لیتا ہے. اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کو سجاتا ہے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت اور قیمتی معلوم ہو. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر والے حصے کا ذکر نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اندر والا حصہ جو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، جو استر ہے، جو بطن میں ہے، اس کا ذکر فرمایا بطائنہا من استبرق. ان کے جو بچھونے ہیں، ان کا جو اندر والا، نیچے والا جو زمین کے ساتھ لگتا ہے ہماری دنیا میں، نیچے والا جو حصہ ہے، فرمایا وہ دبیز ریشم کا ہے. استبرق موٹا ریشم، بڑا ہی شاندار ریشم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الدیباج الغلیظ، موٹا ریشم. استبرق میں برق کا معنی ہے. برق کیا ہوتی ہے؟ چمک، بجلی کی چمک ہوتی ہے نا جیسے. تو یہ استبرق وہ ریشم ہے، متفق ہیں اس پر مفسرین. موٹا ہوتا ہے، دبیز، اور گداز بھی ہوتا ہے. نرم تو ہوگا، جو موٹا ہوگا وہ پھر گداز بھی ہوگا. ریشم بھی ہے، وہ ریشم جو موٹا بھی ہے، دبیز ہے، انتہائی گداز ہے، اور اس کے اندر بے انتہا چمک ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ کلام عرب میں استبرق کہتے ہیں اس ریشم کو جو موٹا ہوتا ہے اور سونے کی تاروں سے اس کو سیا جاتا ہے. سونے کی تاریں اس میں پروئی ہوتی ہیں، تو اس بنا پر اس کی چمک میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ بچھونے کا جو اندرونی حصہ ہے، جو نیچے والا حصہ ہے، وہ ایسا ہے، تو بالائی حصہ پھر کیا ہوگا؟ سمجھدار کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ اکبر. بطائنہا من استبرق، فرمایا ان کا جو نیچے والا جو استر ہے وہ استبرق، دبیز اور شاندار ریشم ہے. برق. ایک حدیث سن لیجئے. تو اللہ کے رسول سے کسی نے سوال کیا، صحابہ کرام نے، کہ یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، کہ ایسا کیوں ہے کہ قبروں میں سب نے آزمایا جانا ہے، سب کی آزمائش ہوگی، لیکن جو شہید ہے اس کو وہ آزمائش نہیں دی جائے گی جو دیگر کی ہوگی، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا. ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پھر اسی برق کا ذکر فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، جو اس نے موت کے وقت اپنی سر پر تلواروں کی چمک دیکھ لی تھی نا، چمکتی ہوئی تلواریں، تو اس نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں کٹوا دیا. یہ اس کو خوف دلانے کے لیے کافی تھا، بس اس کے بعد اللہ نے خوف دور کر دیا، اب اس کو فتنہ نہیں ہے. تو یہ برق دنیا کی، اور ایک برق جو ہے وہ پھر یہ آخرت میں استبرق اس کو ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. الجزاء من جنس العمل وجنى الجنتین دان. اور فرمایا کہ دونوں باغوں کے جو جناح ہے، پھل، جناح بولتے ہیں ایسے پھل کو جو بالکل پک چکا ہو اور توڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، اپنے بھرپور موسم میں پک چکا ہے اور توڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کو اللہ نے جو قرآن میں حکم آتا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ذکر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جنیہ یہی مادہ ہے، جیم نون یا، جنا یجنی، کہ اس کھجور کے درخت کو جب ہلاؤ اس پر جو تازہ کھجوریں ہیں، چیدہ چیدہ خاص کھجوریں، وہ نیچے گریں گی آپ کے لیے. تو جو درخت کو ہلانے سے پھل گر جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بھرپور پکا اور تازہ ہوتا ہے، انتہائی شاندار ہوتا ہے. فرمایا وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَان. یہ متقی حضرات، متقی اور متقی بھی ہیں جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اپنے بستروں پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں. فرمایا کہ یہ جب
جنت میں اپنے باغات میں ان شاندار پھلوں کو دیکھیں گے جو پک چکے ہوں گے، تو ان کو آگے بڑھ کر ان کو اتارنے کی، چننے کی، نوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جس کو دیکھیں گے وہ درخت خود بخود ان کے سامنے آ جائے گا، جھکا ہوا ہوگا، وہ پھل ان کے سامنے موجود ہوگا۔ وَجَنَّاء الجنتین، جناح اس پھل کو بولتے ہیں کہ جو توڑنے والے کے لیے بالکل تیار ہو، اس کو توڑ لے، اس میں توڑنے والے کی جہت ہے۔ اور ایک قطوف بھی آتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا، قطوفها دانیہ، کہ جنت کے جو پھل ہیں بالکل قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وہ قطف کی جمع ہے۔ قطف اور قطوف اور جناح میں کیا فرق ہے؟ دو چیزیں ہیں نا۔ تو قطف بولتے ہیں اس پھل کو، وہ پھل جو توڑا جاتا ہے نا، یہاں پر اس پھل پہ توجہ ہے، اس پر نظر ہے، وہ پھل جو پک چکا ہے اور توڑے جانے کے لیے بالکل تیار ہے، رائپ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کہ وہ قطف ہے۔ اور جو توڑنے والے کے لیے تیار ہے، توڑنے والے کی جہت سے دیکھا جائے تو اس کو جناح بولیں گے۔ فرق سمجھ گئے؟ دونوں جہاد کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، وہ پھل جو اپنے بھرپور یعنی اپنی تازگی میں ہے، عمدگی میں ہے، پک چکا ہے اور وہ توڑے جانے کے لیے تیار ہے۔ سورہ حاقہ میں مثلاً فرمایا، وہاں جنت کا ذکر ہے نا، ثمار کا، تو فرمایا قطوفها دانیہ، اور یہاں جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شان کا، فرمایا وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دان۔ دیکھ رہے ہیں مناسبت؟ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، دان، جھکا ہوئے، پھل اس کا جھکا ہوا، قریب ان کے سامنے موجود ہے، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم اہل جنت کے ان حالات کو، ان کیفیات کو اور اس شان کو قرآن کریم میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کی وہاں مجالس ہوں گی، علی سرر متقابلین، جو تخت اور بستر ہیں بڑے بڑے شاندار عالی شان، یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ان کی مجلسیں ہوں گی، شراب طہور کی مجالس ہوں گی، اور بہت سی اس میں پھر وہ کیفیات ہیں انشاءاللہ اپنے وقت پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا اہل بنا دے اور ہمیں اپنے خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باقی اس کے عباد کی شان ہے، علماء کی شان ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد۔